کریں, جو پہلی دو حالتیں ابھی میں نے بتلائی ہیں وہ جیسا معاملہ کریں. یہ ہوا 3 حالتیں اس کی ہوتی ہیں. اب اگر اللہ تبارک تعالیٰ علاج کے بعد تیسرا مرحلہ, ایک تو علاج سے پہلے کا مرحلہ, پھر علاج کا مرحلہ, اور یہ تیسرا مرحلہ علاج کے بعد کا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اس کو شفا دے دیا اور مریض آرام محسوس کرنے لگے, تو معالج کو چاہیے, ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور وہ دل میں یہ محسوس کرے یہ سب اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہوا, اس کا اپنا کوئی دخل اس کے اندر نہیں ہے. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبر اور گھمنڈ اور غرور نہ کرے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے, کیونکہ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو مزید اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر عطا فرمائے گا, لیکن غرور اور گھمنڈ کرے گا تو وہیں ہلاک اور برباد ہو جائے گا. اچھا, اب علاج ہو گیا مکمل طور پر. اب مریض یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم تو الحمدللہ شفایاب ہو گئے اور صحیح ہو گئے, لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر پھر کسی کو معلوم ہو گیا کہ یعنی پھر اس کے اوپر جادو کیا جائے گا, اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے, یہ سوچتا کہ الحمدللہ ہم تو صحیح ہو گئے, لیکن ہو سکتا ہمارے دشمن سے ہمارے اوپر جادو کر دیں, تو پھر کیا کریں گے؟ ایسا ہوتا ہے. دشمنوں کو پتہ چل گیا یہ فلانے کے پاس گیا تھا اور الحمدللہ اس کا جادو صحیح ہو گیا ہے اور مکمل طور پر آ گیا ہے یا آ گئی ہے, تو پھر وہ دوڑ کے جادوگر کے پاس جائے گا, ارے رے 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 اس کا جادو ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا, ابے تو نے کیسا جادو کیا, صحیح جادو کر, صحیح جادو کر, پھر جادو کر, پھر جادو کر. ایسا پریشان کرنے والے کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو خوف ہو, مریض کو ڈر ہو, تو پھر کیا کرے, وہ کیا علاج ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا, یہ باتیں آپ کو دلچسپ لگ رہی ہیں کہ نہیں لگی؟ آپ بور تو نہیں محسوس کر رہے ہیں بوریت؟ اے بولے بھائی, لگے بھی آپ بھی بیٹھے ہو, ہم ہی صرف بولے جا رہے ہیں. آپ کو بوریت تو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ الحمدللہ یہ وہ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیر بہدف ہیں, یہ قرآنی علاج ہے, یہ کوئی للو پنچو اور پھتو اتو کے طریقے نہیں ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اور قرآن سے مکمل ہے. تعویذ گندے پلیتوں سے پاک صاف رہنے کی یہ ہے بات. ہاں, اب اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ایسی بات ہے تو مریض کو چاہیے کہ اپنے اس علاج کو خفیہ رکھے. اگر اسے یہ ڈر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی کو نہ بتلائے کہ میں فلانے کے پاس گیا ہوں, علاج میرا ہو چکا ہے, میں صحیح ہو چکا ہوں. ضرورت کیا ہے بتلانے کی؟ لیکن بہرحال کتنا بھی چھپائے گا, بہرحال پتہ تو چل ہی جائے گا وہ, لیکن اپنی طرف سے وہ اس کا اشتہار نہ کرے کہ میں صحیح ہو گیا ہوں, فلانے نے صحیح کر دیا. کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دے اور اپنے بچاؤ کے طریقے اپنائے. اور وہ بچاؤ کے طریقے کیا ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں. نمبر ایک, باجماعت اگر مرد ہے تو باجماعت وہ نماز ادا کرے. نمبر 2, میوزک اور گانے وغیرہ سے پرہیز کرے, بچے. نمبر 3, سونے سے پہلے باوضو ہو کر کے سوئے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا نہ بھولے. نمبر 4, ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کے کرے. کھانا کھائے بسم اللہ کر کے, کوئی چیز توڑے بسم اللہ کر کے, اونچے سے نیچے کودے بسم اللہ کر کے, یعنی ہر کام میں بسم اللہ کرے. اماں میں جائے تو بسم اللہ کر کے, مسجد میں جائے تو یعنی ہر کام بسم اللہ کر کے کرے. نمبر 5, فجر کی نماز کے بعد روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے. نمبر 6, روزانہ کم یا زیادہ تھوڑا 1 آیت 2 آیت 10 آیت 1 پارا پاؤ پارا جتنا اللہ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر لے. اور اگر ان پڑھ ہے, جاہل ہے بیچارہ, نہیں پڑھ سکتی یا عورت نہیں پڑھ سکتی, تو کسی دوسرے سے سنے, بیٹا ہے یا بھائی ہے, کہے کہ تو پڑھ میں سنتی ہوں یا سنتا ہوں, یا کیسٹ ہے قرآن کریم کی ریکارڈ شدہ موجود ہے الحمدللہ, وہ لے کر کے ٹیپ ریکارڈ میں ڈال کر کے بیٹھ کر کے اس کو سنیں اور کوشش کرے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی. اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا, اللہ رسول کے دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. صرف کیسٹوں کے اوپر بھروسہ نہ کرے, چلو بھائی کیسٹیں سن لو خلاص نہیں, خود بھی کوشش کرے کہ تاکہ قرآن کریم جلد سے جلد سیکھ جائے اور خود پڑھنے کی کوشش کرے. یہ اور پھر نیک اور صالح اور اچھے لوگوں کی, مرد ہے تو صحبت اختیار کرے اور عورت ہے تو اچھے سہیلیوں میں رہے, نیک اور پرہیزگار سہیلیاں اختیار کرے. نمبر 8, صبح شام کے جو اذکار ہیں اسے نہ بھولے, اسے پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے. یہ ہوا بھیا جدائی ڈالنے کا جادو. بڑا لمبا چوڑا ہو گیا, میں تو چاہتا تھا مختصر, لیکن مختصر کرتا تو کہاں جاتا. لیکن یہ تفصیلات بتانا شروع میں ضروری تھی کیونکہ بقیہ جو 8-9 قسمیں آ رہی ہیں نا, مکمل طور پر اسی میں ہم جلدی جلدی جوائن کرتے جائیں گے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی جائے گی.
بات لمبی تو 11 بجنے والے ہیں، ہے نا، 11ویں شریف، 11 کا عدد بڑا بھیانک ہوتا ہے، 11 بجنے والے ہیں، کیوں 11 کے بعد ہی 12 آتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک نمونہ آپ کو بتلاؤں مختصر طور پر، اور میں اپنی بات ختم کروں، ٹائم میں زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ جو لوگ اس میدان میں ہیں اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے مکمل طور پر پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے یہ مجھے اپنا علم تو نہیں ہے، کسی تجربے کار نے یہ کتاب لکھی ہے، الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اسی کو میں آپ کے سامنے معلوماتی انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نمونہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے علاج جادو کا کر کے ہم نے کیسے چھٹکارا پایا ہے، نجات پائی ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ نمونہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر سے بے حد نفرت کرتی تھی جس کے اوپر جادو کیا جا چکا تھا، اور یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ اس کے اوپر جادو، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا پسند ہی نہیں کرتی تھی اور بے حد تنگ کرتی تھی، اور وہ گھر سے باہر ہی رہتی تھی۔ اس کا شوہر بیچارہ اسے ہمیشہ ڈراؤنا بھیانک نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس کا شوہر اسے ایک آدمی کے پاس لے گیا جو قرآن کے ذریعے جادو کا علاج کرتا تھا۔ تو علاج کے دوران جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا، ہے نا، تو اس پتہ چلا کہ یہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کا جادو کیا گیا ہے۔ تو اس علاج کرنے والے نے اسے بہت زیادہ مارا، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، اور آخرکار اس کا شوہر بیچارہ جب پریشان ہو گیا تو جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس اس کا شوہر آیا اور اس نے پوری حالات بتلائی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر اللہ توبہ، ایک دن انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دن میں علاج کرنے کے لیے وہ فلانے آدمی کے پاس گیا تھا، تو وہ علاج کرتے کرتے اس نے کیا کیا، جن حاضر ہوا اور جن نے کہا کہ اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ شوہر مرتا نہ تو کرتا کیا، اس نے ایک طلاق دے دی، ایک طلاق بیوی کو دے دی۔ تو ایک ہفتے تک وہ بیوی بڑے سکون سے رہی، لیکن جیسے ہی ایک ہفتہ گزرا، دوسرے ہفتے پھر آ کے جن اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو وہ اب ان کے پاس لے کے آیا شیخ کے پاس کہ چلے بھائی ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہ علاج کر دیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جو آیتیں بتلائی ہیں انہوں نے وہ آیتیں پڑھنا انہوں نے شروع کری۔ وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور ہماری اس سے گفتگو شروع ہوئی۔ اب مختصر طور پر ہم بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شقوان ہے۔ اس سے میں نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نصرانی ہوں، یعنی کرسچن مسیح ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس عورت کے اوپر کیوں حملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ عورت کو اس کے شوہر سے میں نے اس لیے حملہ کیا تاکہ اس کے شوہر سے اس کو الگ کر سکوں، جدائی پیدا کر سکوں۔ تو میں نے اس سے کہا میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اسے قبول کرو، اگر قبول کرتے ہو تو الحمدللہ بہتر ہے، ورنہ نتائج جو اس کے نتیجے آئیں گے اسے بھگتنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، میری ایک پیشکش ہے وہ قبول کرو۔ تو جن نے کہا تم اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو، مجھے اس عورت سے نہیں نکلنا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس عورت سے نہیں نکلوں گا، میں اس کے اوپر سوار رہوں گا۔ اس سے پہلے بھی اس کا شوہر بہت سے لوگوں کے پاس اسے علاج کرانے کے لیے لے جا چکا تھا۔ اس جن نے کہا بہت لوگ علاج کر چکے ہیں بھائی، تم کون سے کھیت کے مولی ہو، پریشان نہ ہو، ہم اس سے نہیں نکلنے والے۔ تو میں نے اس جن سے کہا کہ تم نے ہماری پیشکش تو سنی نہیں، پہلے نکلنے کی بات کہاں کرنے لگے؟ میں تمہیں اس سے نکلنے کا حکم نہیں دے رہا کہ اس سے نکلو، بلکہ میں تمہیں ایک پیشکش کر رہا ہوں، ایک بات تم پہلے معلوم تو کرو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بتلائیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ تم اسلام قبول کرو۔